بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مکالمہ نگاری، نصابی کتاب نرگس، صفحہ نمبر 16۔ مکالمہ کس کو کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ افراد کی گفتگو کو مکالمہ کہتے ہیں۔ مکالمہ نگاری کے اصول۔ مکالمہ لکھنے سے پہلے مکالمے کا منظر لکھیے کہ یہ بات کس جگہ، کس ماحول اور کس وقت ہو رہی ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر کردار کی بات کے لیے نئی سطر استعمال کیجیے۔ تیسرا اصول، ہر کردار کا نام لکھیے۔ چوتھا اصول، مناسب مقامات پر علامات کا استعمال کیجیے، جیسے واوین، سوالیہ نشان اور ختمہ وغیرہ۔ آئیے ایک نمونے کے طور پر ایک مکالمہ دیکھتے ہیں۔ یہ ایک کوا اور چڑیا کے درمیان آلودگی کے موضوع پر مکالمہ ہے۔ اس میں دو کردار ہیں، ایک کوا اور ایک چڑیا، یہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ کوا: کیسی ہو چڑیا بہن؟ آج بہت دن بعد نظر آئی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پریشانی سے پوچھتے ہوئے۔ چڑیا: کیا بتاؤں کوے بھائی، دن بدن فضائی آلودگی بڑھتی جا رہی ہے اور اس بڑھتی آلودگی نے میری حالت خراب کر دی ہے۔ کوا: ٹھیک کہا بہن، اس آلودگی میں تو سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ چڑیا: لیکن اس آلودگی کی آخر وجہ کیا ہے؟ کوا: بہن کوئی ایک وجہ ہو تو بتاؤں۔ انسانوں نے ہمیشہ اپنا بھلا سوچا ہے اور اپنے فائدے سے ہمارا نقصان کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک کوا اور ایک چڑیا کے درمیان مکالمہ تھا، اور اس میں مناسب جگہ پر سوالیہ نشان بھی استعمال کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ ندائیہ نشان استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلائیڈ پہ۔ مکالمے میں علامات کا استعمال۔ جب ہم مکالمہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں مختلف علامات کے استعمال بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے بات شروع ہوئی اور کہاں پہ ختم ہوئی، اور کون سا سوال تھا جو پوچھا گیا، اور مناسب جگہ پہ وضاحت کے لیے، کسی ماحول کی وضاحت کے لیے یا تاثرات کے لیے جو مناسب جگہ پہ بریکٹ کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ بات واضح ہو سکے۔ سب پرندے اور جانور پریشان تھے، ان کا بادشاہ جو بیمار تھا۔ یہ وضاحت کے لیے۔ باز نے سب کو بتایا، ساتھیوں ہمارے بادشاہ کی حالت بہت خراب ہے، ان سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ ٹھیک ہے، اس فقرے کے آخر میں ختمہ لگایا گیا ہے اور دونوں طرف واوین لگائے گئے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی بات کہی گئی ہے۔ لیکن کیوں؟ اس میں سوالیہ نشان ہے اور واوین ہے۔ مٹھو نے پوچھا۔ باز نے کہا، دوست، بادشاہ کو بہت تیز بخار ہے، تم جلدی سے جاؤ اور ڈاکٹر بگلے کو بلا لاؤ۔ کیا تمہیں پتہ ہے ڈاکٹر اس وقت کہاں ہوگا؟ سوالیہ نشان۔ واوین شروع کیے گئے ہیں اور بند کیے گئے ہیں۔ مٹھو نے کہا، اچھا میں جاتا ہوں۔ مٹھو نے جو کہا تھا، اس کی جو بات تھی، جو اس نے الفاظ بولے، ان کو واوین میں لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو انورٹڈ کاماز میں لکھا گیا ہے، کیونکہ یہ بات اس کے منہ سے نکلی اور اس نے کہا ہے، یہ وہ الفاظ ہیں۔ تو جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ مکالمہ کہلاتے ہیں، وہ خاص الفاظ ہوتے ہیں، ان کو واوین میں لکھا جاتا ہے۔ سارے جانور دعائیں کرنے لگے۔ اب یہ وضاحت ہے تو اس کو بریکٹ میں لکھیں گے۔ مکالمے کے موضوعات کون کون سے ہوتے ہیں؟ مثلا نمبر 1، مہنگائی کے موضوع پر دو دوستوں کے درمیان مکالمہ لکھ سکتے ہیں۔ اور نمبر 2، دو دوستوں کے درمیان کرونا وائرس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر پر مکالمہ لکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، دو دوستوں کے درمیان مکالمہ گھر پر چھٹیاں کیسے گزاریں، اس پہ بھی بڑا اچھا مکالمہ لکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، دو طالب علموں کے درمیان پڑھائی کے موضوع پر مکالمہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمبر 5، دکاندار اور گاہک کے درمیان مکالمہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، استاد اور شاگرد کے درمیان مکالمہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 7، ڈاکٹر اور مریض کے درمیان بھی مکالمہ لکھا جا سکتا ہے۔ گھر کا کام۔ کتاب نرگس، صفحہ 16 پر دو دوستوں کے درمیان پڑھائی کے موضوع پر مکالمہ لکھیں۔